آئیے آج گفت و شنید کی اس مجلس میں ہم ایک ایسے مہمان کا تعارف کرانا چاہیں گے جو خود میں ہمہ جہت شخصیت کے مالک ہیں. آپ دارالعلوم دیوبند کے فاضل ہیں اور اس وقت آپ اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں. تعلیمی اعتبار سے اپنے گاؤں کے مدرسے کے سیکریٹری ہیں اور وہاں کے تعلیم کے نظام کو دیکھتے ہیں. جالے جیسی بڑی آبادی میں مسلمان اور ہندوستانی بھائیوں کے بچوں کی تربیت کے لیے آپ نے ایک اسکول قائم کر رکھا ہے. اسی طرح سے اور بھی دوسرے آپ کے کاروبار ہیں. آپ ہیں جناب مولانا منصور عالم قاسمی صاحب. اسی علم و ادب کی بستی جالے سے آپ کا تعلق ہے. ہم گفت و شنید کی اس خصوصی مجلس میں آپ کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تجارت ایک اہم شعبہ ہے اور تاجر ہی ترقی کرتا ہے. اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ علماء کرام کا ایک بڑا طبقہ، ائمہ، مکاتب کے اساتذہ، یہ تعلیمی اوقات میں اس طرح سے گھرے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان کو کوئی دوسرا موقع نہیں مل پاتا ہے اور تنخواہیں بھی اتنی قلیل ہوتی ہیں کہ وہ اپنے معاش کو بہت اچھا نہیں کر پاتے ہیں. مولانا سے اسی سلسلے میں کہ علماء کو کس طریقے سے خود کفیل بنایا جائے، اسی سے متعلق چند سوالات کیے جائیں گے. مولانا سے پہلا سوال یہ ہے، چونکہ آپ خود عالم ہیں ماشاءاللہ اور کاروبار سے لگے اور جڑے ہوئے ہیں، لیکن آپ کے اور ہماری برادری کے جو علماء ہیں، مسجدوں میں امام ہیں ماشاءاللہ، ان کی وجہ سے نظام چل رہا ہے، مدارس میں وہ استاذ ہیں، مکاتب میں اساتذہ ہیں، لیکن اتنی محدود اور قلیل تنخواہ انہیں ملتی ہے کہ اس کی وجہ سے وہ اپنے معاش کو بہت اچھا نہیں کر پاتے ہیں. تو آپ کے ذہن میں کیا بات آ سکتی ہے کہ علماء کرام کو ان تمام چیزوں میں ہوتے ہوئے ان کو خود کفیل بنایا جا سکے؟ سب سے پہلے تو ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہم کو اپنے اسٹیج پہ آنے کا موقع دیا ہے اور آپ کے توسط سے بہت سارے لوگوں سے ملنے کا موقع مل رہا ہے. آپ کے جو ناظرین ہیں، سامعین ہیں، ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ اس چینل کو دیکھ رہے ہیں. اس کو دیکھیں بھی، سبسکرائب بھی کریں اور شیئر بھی کریں، کیونکہ بہت سارے اہم لوگ یہاں پر آ رہے ہیں اور اپنی قیمتی آرا سے اور اچھے مشوروں سے آپ کو نواز رہے ہیں، جو آپ کی زندگی میں کہیں نہ کہیں کام آنے والی چیزیں ہیں. آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کہ علماء کو خواہ وہ مدارس میں ہو، مکاتب میں ہو یا ائمہ حضرات ہیں، ان کو تجارت سے کیسے جوڑا جائے، ان کی معیشت کو کیسے بہتر بنایا جائے، کیونکہ ابھی جس قلیل تنخواہ پر وہ کام کر رہے ہیں ان میں گزر بسر کرنا بڑا دشوار ہوتا ہے. تو چونکہ میں آلریڈی اس فیلڈ سے ہوں اور میں نے بہت سطحی پوزیشن سے ایک سفر طے کیا ہے، تو سب سے پہلے تو میں اس میں یہ چیز کہنا چاہوں گا کہ سب سے اہم ہوتی ہے کہ آپ کے اندر چاہت کیا ہے. آپ کی چاہت کیا ہے. آپ اگر چاہت ہے آپ کے اندر اور مضبوط چاہت ہے، جولن اچھا جس کو بولتے ہیں، تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. چونکہ آپ نے کہا تو مجھے یاد آ گیا میرا ماضی کہ میں نے جب دارالعلوم سے فراغت پالی، اس کے بعد جب میں گھر پہ آیا تھا تو مجھے ایز اے معلم کی حیثیت سے مجھے ایک جگہ رکھا گیا تھا اور 3,000 روپیہ کی سیلری پر میں 3 سال میں نے کام کیا. 3,000 روپے کی قلیل کہہ سکتے ہیں اس کو، پر 3 سال میں نے کام کیا اور 3 سال کے بعد
3 سال کام اس لیے کیا کہ مجھ کو 3,000 کے لیے نہیں رکھا گیا تھا. مجھ کو لوگوں نے یہ کہا کہ رکھا تھا کہ آپ کی جو جگہ ہے وہ سرکاری کر دی جائے گی. لیکن پھر ظالموں کی نیت بدلی اور انہوں نے ہم سے جو معاہدہ کیا تھا اس کو توڑا. پر میں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. میں نے ان سے کہا کہ کرنا ہے تو کرو, نہیں تو میں چھوڑ دیتا ہوں, چونکہ میں اس کے لیے آیا ہی نہیں تھا. کیونکہ یہ کہہ سکتے پھر آپ نے 3 سال کیوں کیا. تو میرا کہنا ہے کہ 3,000 روپیہ کی قلیل مقدار پر میں 3 سال کام کیا. اس کے بعد مجھے لگا کہ مجھے کچھ کرنا چاہیے, تو میں نے فیصلہ لیا. اب جب آدمی ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی کسی جگہ لگا ہوا ہے نا, تو اس کا اگر گھر چل رہا ہے تو وہ فیصلے لینے سے ڈرتا ہے کہ اگر ہم فیصلہ لیا تو ہو سکتا ہے یہ بھی میرا چھوٹ جائے گا, اور آگے نہیں آیا تو پھر میرا کیا ہوگا, میرے بچوں کا کیا ہوگا, میرے پریوار کا کیا ہوگا. تو دیکھیے زندگی میں جب بھی آپ کوئی قدم اٹھائیں گے تو کچھ نہ کچھ دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے گا, مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. آپ کو آگے بڑھنے کے لیے مصائب تو سامنے آئیں گے, لیکن ان کو آپ کو فیس کرنا ہوگا, اور فیس کر کے جب آگے بڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ راستہ کھولتا ہے. تو سب سے پہلی چیز کیا, فیصلہ لینا ہوگا. اب سوال یہ کہ فیصلہ لینا تو لینا کیسے ہے. 2 طریقہ ہے. دیکھیے ہم جو مولوی برادری ہیں, سچائی یہ ہے کہ ان کے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ کہیں پیسہ لگا کر کے تجارت کر سکے. کم تنخواہ ہے, بیچارے مقروض اکثر رہتے ہیں, تو نہیں کر سکتے. اس میں ان کو یہ مشورہ دوں گا. 2 طریقہ ہے کہ اگر آپ کو میرے جیسا گٹ ہے, اگر حوصلہ ہے, ہمت ہے, تو آپ نو کہہ سکتے ہیں, اور پھر اس کے بعد لگ جائیے محنت سے. تھوڑا سا وقت لگے گا لیکن آپ اسٹیبل ہو سکتے ہیں, جو کہ تھوڑا سا رسکی لگتا ہے اور سب لوگ اس کے لیے ہمت نہیں جٹا پاتے. تو اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایسی نوکری تلاشیں جہاں سے آپ اگر 6 گھنٹہ یا 8 گھنٹہ ڈیوٹی دیتے ہیں تو اس کے بعد سے 4 گھنٹہ 3 گھنٹہ آپ کے پاس رہے. تو 4 گھنٹے 3 گھنٹے میں آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. آپ چھوٹی سی پونجی لگا کر کے بھی کچھ کام کو شروع کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے میں جو مناسب سمجھتا ہوں, سب سے بہتر میں سمجھتا ہوں کہ آپ سیلز کی دنیا میں آ جائیے. آپ چھوٹی چیز لے کے بیچنا شروع کیجیے. آپ چائے پتی بیچنا شروع کر دیجیے. آپ کوئی اچھا سا پروڈکٹ ملتا ہے اس کو لے کر کے لوگوں کے سامنے جانا شروع کر دیجیے, بیچنا شروع کر دیجیے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جب جائیں گے, کوئی دکان آپ نے کھولی, دکان کھولنے کے بعد آپ کو انتظار کرنا ہے کہ لوگ میرے پاس آئیں گے تو میں بیچوں گا, ہے نہیں. اب آپ صبح سے 8 بجے یا 10 بجے یا 3 گھنٹہ جو آپ کو ٹائم ملا ایکسٹرا, اس میں آپ دکان پہ گئے. اگر کسی وجہ سے آدمی نہیں آیا تو آپ بیچ نہیں پائے. پتہ یہ چلا کہ بھائی پورا مہینہ گزر گیا اور سیل ہی ہمارا ٹھیک نہیں ہو رہا. لیکن آپ جب سیلز کی دنیا میں آتے ہیں اور آپ نے جیسے مثال کے طور پہ ایک موبائل لیا, ابھی ٹھنڈی کا ٹائم ہے, آپ نے کیا لے لیا, صدری خریدا, گرم کپڑا لے لیا, گرم صدری لے لیا, یا اس طرح کی بہت ساری چیزیں سیزنلی ہوتی ہیں, سیزن کے حساب سے آپ نے کچھ پروڈکٹ لیا. تو آپ کے پاس یہ فریڈم ہوتا ہے کہ آپ 2 آدمی کے پاس گئے, انہوں نے نہ کہہ دیا, آگے بڑھ کے 4 آدمی کے پاس چلے گئے, آپ 10 آدمی کے پاس گئے, 20 آدمی کے پاس گئے, 50 آدمی کے پاس گئے. جس کو ضرورت ہوگی وہ آدمی لے لے گا. یا آپ کی پروڈکٹ کے اندر وہ کوالٹی ہے, اور آپ کو اگر بات کرنے کا سلیقہ اور طریقہ آتا ہے تو آپ لوگوں کو بتا کے سمجھا کے اس کی افادیت سمجھا کے لوگوں کو بیچ سکتے ہیں. تو آپ کو گراہک کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ خود جا کر کے گراہک کو کھوج لیتے ہیں. آپ کے پاس نہیں بھی آیا, آپ جالے سے کام شروع کرتے ہیں. جالے میں ہو سکتا ہے کسی کو ضرورت نہیں ہے, گرری میں چلے گئے, آپ جالے کے اطراف اکناف میں چلے گئے. آپ جالے کے علاوہ یہاں جو دربھنگہ ڈسٹرکٹ میں یہ ہے, مدھوبنی اور سیتامڑھی جو قریب کے اضلاع ہیں, وہاں جا کر کے آپ اس کو سیل کر کے آ سکتے ہیں. آپ کے پاس اپرچونٹی بڑھ جاتی ہے. تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ جب سیلز کے میدان میں آئیں گے, تھوڑی سی تو دقت اسٹارٹ میں ہوگی, آپ کو تھوڑا سیکھنا پڑے گا بات کرنے کا سلیقہ طریقہ. آپ نے 10 سال اگر 15 سال مدرسے میں دیا ہے تو وہاں علم دین سیکھا ہے, اس کے لیے آپ نے ٹائم دیا, تو یہاں بھی آپ کو 6 مہینہ سال بھر کا وقت لگے گا. لیکن پھر انشاءاللہ جب آپ کے اندر وہ قابلیت اور صلاحیت ہو جائے گی تو پھر آپ پیچھے مڑ کر کے زندگی میں نہیں دیکھیں گے اور آپ ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائیں گے. تو سیلز کی دنیا بڑی آسان ہے کہ آپ بغیر کوئی بڑی پونجی لگائے, چھوٹی پونجی سے بھی آپ اپنے بڑے کاروبار کو انجام دے سکتے ہیں اور بڑا کاروبار کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو محنت کرنی ہے, حوصلے سے رکنا ہے, پیشنس کے ساتھ کام کرنا ہے, اور اس سیلز کے پروفیشن میں آنے کے بعد آپ کو اس کے ہنر کو گر کو سیکھنا پڑے گا. اگر آپ سیکھیں گے تو بڑا کر سکتے ہیں. پھر آپ کے پاس جب پونجی آ جاتی ہے, کچھ سال کام کر کے جب آپ کے پاس بڑی پونجی ہو جاتی ہے تو آپ جو چاہے کر سکتے ہیں, بڑا سے بڑا انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. لیکن اسٹارٹ میں تو آپ انویسٹ نہیں نہ کر سکتے کیونکہ آپ کے پاس انویسٹ کرنے کے لیے ہے ہی نہیں. تھوڑی سی مقدار سے آپ کو شروع کرنا ہے, تو شروع اس طرح سے کر کے آپ بڑا کاروبار کر سکتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ
امت اگر چاہ لے کہ علماء کو، ائمہ مساجد کو، مکاتب کے اساتذہ کو خود کفیل بنا دیں، تو اس کے لیے آپ کے پاس اور ذہن میں کیا بات ہو سکتی ہے کہ عوام، امت علماء کو خود کفیل بنا دیں؟ تنخواہ بہت قلیل ہوتی ہے، 3,000 5,000 6,000 کی تنخواہ ہوتی ہے. اس کم تنخواہ میں اس کا اپنا گھر ہے، علاج معالجہ ہے، اس کا اپنا خود خرچ ہے، گھر میں چاول راشن دال ہے. تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ علماء کو دین کے کام کے لیے مختص کر دیا جائے اور امت اس کی کفالت قبول کر لے؟ آپ کے ذہن میں کوئی اسکیم ہے اس طرح کی کہ امت تک یہ بات پہنچائی جائے؟ دیکھیے، اب اس کے لیے تو جو امت ہے وہ امت اس قابل ہو، اس کے اندر اتنی سوجھ بوجھ، اتنی سمجھ، اتنا شعور ہو کہ ہمارے جو قائدین ہیں یا ہمارے جو ائمہ حضرات ہیں یا ہمارے جو علماء حضرات ہیں، جن کو ہم قلیل تنخواہ پر رکھتے ہیں، جس تنخواہ میں ان کا گزارا نہیں ہو پاتا ہے، تو ہم ان کے لیے کچھ بڑا کر سکیں. یہ تو امت کو سوچنا چاہیے، اور امت کے اندر اتنا شعور ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے. لیکن ابھی موجودہ دور کے حساب سے وہ شعور امت میں نہیں ہے. اگر وہ شعور ہوتا تو پھر اس قلیل تنخواہ پر وہ کیسے، جس پر وہ خود نہیں تیار ہوتے ہیں کام کرنے کے لیے، اس قلیل تنخواہ پر آپ کو کیسے رکھتے ہیں، علماء کو کیسے رکھتے ہیں؟ اس لیے امت کو ذی شعور بنانے کے لیے پھر علماء کو ہی کام کرنا پڑے گا. اور علماء جب کام کریں گے تو خوددار ہونا ان کا بہت ضروری ہے. آج کے ڈیٹ میں کیا ہے کہ ہم کسی سے اگر کسی کے لیے کوئی کام کرتے ہیں، اگر اس سے ہم اس کا بدل اور معاوضہ نہیں لیتے ہیں، تو جس خودداری کے ساتھ ہم کام کر سکتے ہیں، معاوضہ لینے کے بعد وہ خودداری ہماری نہیں رہ جاتی ہے. ہم مدارس میں، بالخصوص ہم مساجد میں، ہم امام کی حیثیت سے اگر ہیں تو ہمارا مکمل انحصار عوام کے اوپر ہے. اب عوام کے اوپر ہمارے انحصار ہونے کی وجہ سے ہوتا کیا ہے پرابلم، کہ ہم جان رہے ہیں کہ فلاں صاحب میں یہ کمی ہے، 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 اور ہمیں جو ذمہ داری ملی ہے اس کے حساب سے ہمیں بتانا چاہیے ان کو کہ آپ ان کمیوں کو دور کر لیجئے، نہیں تو اس کی وجہ سے گرفت ہو سکتی ہے اللہ کے گھر میں، اللہ کے گھر میں. لیکن ہم کھل کے نہیں بول پاتے، چونکہ ہم جانتے ہیں کہ صاحب حیثیت آدمی ہے، صاحب ثروت آدمی ہے، ان کی طرف سے مجھے یا مسجد کمیٹی کو اتنے پیسے آ رہے ہیں، زیادہ بول دیں گے، ناراض ہو جائیں گے تو وہ بھی بند کر دیں گے. تو جو بات ہم کو بہت مضبوطی کے ساتھ رکھنا چاہیے، کہیں نہ کہیں معیشت کے خوف کی وجہ سے ہم نہیں بول پاتے. اس کے لیے ہمیں خود اسٹیپ لینا ہوگا کہ ہم اگر کہیں مدارس میں پڑھا رہے ہیں یا مساجد میں ہم امام کی حیثیت سے ہیں، تو ہمیں کچھ نہ کچھ تجارت کے لیے وقت نکال کر کے اپنے آپ کو فائنینشیلی، معاشی اعتبار سے مضبوط ہونا پڑے گا. جب ہم معاشی اعتبار سے مضبوط ہوں گے، اسٹیپ بائی اسٹیپ، کوئی ضروری نہیں کہ ہم 6 مہینے یا سال بھر میں یہ کام کر لیں گے. اگر ہم 2 سے 3 سال، 4 سال، 5 سال میں بھی مضبوطی کے ساتھ تجارت میں قدم جما لیتے ہیں، 5 سال کا عرصہ لگنے، تو 5 سال کا عرصہ بہت زیادہ ہوتا نہیں ہے تجارت کے لیے. کیونکہ جو تجارت کے ماہرین ہیں ان کا کہنا ہے کہ اگر کہیں آپ دکان کھولتے ہیں یا کسی بھی تجارت میں آپ قدم آج ڈالتے ہیں تو 1000 دن تو آپ کو تپسیا کرنا پڑے گا. آپ 1000 دن آپ کو پیشنس رکھنا پڑے گا، صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، تب آپ جا کر کے تجارت کے جو گڑ ہیں اور تجارت کا جو ہنر ہے وہ آپ کو معلوم ہوگا. مال کب لانا ہے، کس سیزن میں اسٹاک کرنا ہے، کس سیزن میں بیچنا ہے، کس سیزن میں مال کا ڈیمانڈ زیادہ بڑھتا ہے اور کم آتا ہے. یہ تجارت کا ہنر بھی آپ کو سیکھنے کے لیے 3 سے 4 سال تو لگ جائیں گے. تو 5 سال میں بھی اگر آپ معیشت میں قدم جما لیتے ہیں تو اس کے بعد یہ ہوگا کہ آپ خود مختار ہو کر کے فری آف کاسٹ بھی دینی کام کر سکتے ہیں، یا جو آپ کی تنخواہ ہے اس کے علاوہ آپ کام کر سکتے ہو. تو آپ خوددار ہو کر کے بول سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو یہ خطرہ نہیں ہے کہ کہیں میری تنخواہ اگر بند ہو گئی، یا کہیں ہم کو مسجد سے نکال دیا گیا، یا کہیں ہم بہت سخت بول گئے یا حق بات بول گئے تو اس سے کچھ لوگوں کو ناراضگی ہوگی، اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ میری نوکری خطرے میں پڑ جائے. یہ خطرہ جب ختم ہو جائے گا تو پھر آپ دل سے اور حق بات بالکل علل اعلان ببانگ دہل آپ بول سکتے ہیں. اس لیے ہر حال میں علماء کو خود اسٹیپ لینا چاہیے کہ ہم 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ نکال کر کے اپنے آپ کو مضبوط کریں. اور ان کے لیے میں نے کہا کہ کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ، ہاں بشرطے کہ سیکھنا پڑے گا.
میں نے ایک جگہ پڑھا کہ 1000 سروے کی بنیاد پر ورلڈ وائڈ 1000 سروے کی بنیاد پر یہ میں بات کہتا ہوں، میں نے جو پڑھا ہے کہ پوری دنیا میں جتنے لوگ کام کرتے ہیں ان میں سے 10% لوگ کامیاب ہوتے ہیں، 90% لوگ جو کام شروع کرتے ہیں اس کو بند کر دیتے ہیں۔ بند کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جانے انجانے میں 2 غلطی کا شکار ہو جاتا ہے۔ غلطی کیا ہے اس کو تھوڑا سا باریک لائن اس کو کلیئر کر دیتا ہوں، اپنی بات ختم ہو جائے گی میری۔ باریک لائن کیا ہے یہ؟ انسان جانے انجانے میں زندگی میں 3 کام کرتا ہے، 2 کام یا جانے انجانے میں 3 راستے پر چلتا ہے، 2 راستہ اس کو ہمیشہ ناکامیابی کی طرف لے کے جاتا ہے، 1 راستہ ہے جو گارنٹیڈ سکسیس کی طرف لے کے جاتا ہے، کامیابی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ 2 راستے کیا ہیں؟ آدمی کوئی بھی کام شروع کرتا ہے نا تو وہ شکار ہو جاتا ہے ایکشن وداؤٹ تھنکنگ، بغیر سوچے سمجھے کوئی کام کرنا۔ آج ہم نے بیٹھ کے پلان کیا اور کل سے کام شروع کر لیا، ہم نے اس کو سمجھا ہی نہیں، اس کو پرکھا ہی نہیں، اس کے نشیب و فراز کو جانا نہیں اور اس کام کو شروع کر دیا تو آٹومیٹکلی وہ آدمی اس میں فیل ہو جائے گا۔ دوسرا کیا ہوتا ہے؟ تھنکنگ وداؤٹ ایکشن، کہ کچھ لوگ اس لیے فیل ہو جاتے ہیں کہ وہ صرف سوچ رہے ہیں، پچھلے 10 سال سے بھی 15 سال سے سوچ رہے کہ مجھے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ ہر شب گویم فردا ترکی سودا کنم باس چو فردا شبتی گروزرا فردا کنم۔ ہر دن میں سوچتا ہوں کہ کل اس کام کو چھوڑ دوں گا، جب کل ہوتا ہے تو پھر میں کہتا ہوں کل سے چھوڑ دوں گا۔ اسی طرح سے میں ہر دن سوچتا ہوں کہ اگلے سال یا 6 مہینے یا 4 مہینے کے بعد میں اس کام کو شروع کروں گا، اور جب 4 مہینہ گزرتا ہے تو پھر اگلے 4 مہینے پہ میں ٹال دیتا ہوں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پچھلے 10 سال سے اسی تسلسل کے ساتھ کام کو ٹال رہے ہیں، 10 سال گزر گیا اور آدمی کچھ کر نہیں سکا، ظاہر کچھ نہیں کرے گا تو فیل ہو جائے گا۔ اسی دونوں کے بیچ میں ایک راستہ نکلتا ہے جس کو بولتے ہیں ایکشن وتھ تھنکنگ، سوچ سمجھ کے کسی کام کو، یعنی کسی کام کو کرنے سے پہلے اس کے نشیب و فراز کو جاننا ہے، مارکیٹ کا اندازہ لگانا ہے، اس پروڈکٹ کا اندازہ لگانا ہے، اس کا ڈیمانڈ کیا ہے، یہاں پر یہ کس حساب سے بیچا جا سکتا ہے، کتنے اس پروڈکٹ کو یوز کرنے والے لوگ ادھر کتنے % ہیں، کتنے لوگوں میں کیپیبلٹی ہے، قابلیت ہے کہ جو اس طرح کے پروڈکٹ کو یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے جو ماہرین ہیں، ایکسپرٹ ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے مشورہ کر کے اور اس کی قابلیت اپنے اندر ڈیولپ کر کے تب کام کو شروع کریں گے، اور ساتھ میں اگر پیشنس آپ رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ باریک لائن ہے ایکشن وتھ تھنکنگ جس کو بولتے ہیں، سوچ سمجھ کے کام شروع کریں گے تو زندگی میں کوئی بھی کام آپ کریں گے آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ تھے مولانا منصور عالم قاسمی فاضل دارالعلوم دیوبند۔ انہوں نے علماء کے سلسلے میں جو ہم سب کی برادری ہے ان کے بارے میں یہ بات انہوں نے کہی کہ علماء کو بہرحال خود کفیل ہونا چاہیے، عوام پر بہت زیادہ بھروسہ کرتے ہوئے اپنی زندگی نہیں گزارنی چاہیے۔ اگر عوام کے مال پر اعتماد کرتے ہوئے ہم کام کریں گے تو پھر اچھے اور برے کاموں کو نہیں بتا سکتے ہیں۔ میں بہت شکر گزار ہوں سامعین و ناظرین کا۔ آپ سے میری گزارش ہے کہ گفت و شنید کی اس مجلس میں علماء کو کیسے خود کفیل بنایا جائے، پروگرام پسند آیا تو اسے ضرور لائک کیجئے، اپنے دوستوں تک شیئر کیجئے، اور کیا آپ کو اچھا لگا اس کے بارے میں آپ تبصرہ کیجئے، اور کیا کیا جا سکتا ہے آپ